السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے گھروں میں امن چین کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ جی یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور میں بنانے لگی ہوں آلو سیم کی پھلی، آلو سیم کی سبزی۔ یہ آپ کو دکھا رہی ہوں، سیم کی پھلی ہے اور آلو کے ساتھ بڑا مزہ کرتی ہے۔ یہ قیمے میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور میرے گھر میں کافی فیوریٹ ہے۔ ذرا زیادہ ٹماٹر ڈال کے بنایا جائے تو بہت اچھی سبزی بنتی ہے، تو کافی پسند کی جاتی ہے میرے گھر میں۔ تو بس آج یہی بنانے کا پروگرام ہے۔ تو بس مشکل کیا ہوتی ہے، کھانا بنانا مشکل نہیں ہوتا، سبزیاں کاٹنا، سبزی کو بنانا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو بس یہ یہاں پر بس میں سبزی کاٹ رہی ہوں اور کروں گی تھوڑی سی آپ سے بات۔ ابھی چند دن قبل ایک میاں والی میں واقعہ ہوا، اس کے حوالے سے بہت افسوسناک خبر ہے اور دل خراش ہے، اور بالکل ذہن قبول ہی نہیں کر رہا کہ ایک چھوٹی سی معصوم فرشتہ سی بچی، بالکل اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی وہ دنیا میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ایسا کر دیا جائے۔ کیوں؟ مجھے بالکل نہیں آتا سمجھ میں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور ذہن قبول ہی نہیں کرتا کہ کوئی ایسا شقی القلب باپ ہو سکتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو صحیح ٹھیک ٹھاک پڑھی لکھی فیملی نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے جہاں تک اخذ کیا ہے تو یہ نوجوان جس نے اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کا شاید پہلا بیبی تھا۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے، آج کل میں نے دیکھی ہے، سنی ہے، دیکھی ہے کہ کچھ لڑکے یا لڑکیاں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ شرائط وغیرہ لگا لیتے ہیں کہ جی نہیں، اب جیسے کہ مجھے جہاں تک محسوس ہو رہا ہے تو ایسا ہے، لگتا ہے کہ جیسے اس نوجوان نے جس نے اپنی بیٹی کا یہ قتل کیا، کہیں ہوتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھ کے شرط لگا لیتا ہے انسان کہ میرے گھر تو بیٹا ہی آئے گا۔ تو بس یہ جو اس طرح کی شرائط جو لگا لی جاتی ہیں نا، بس یہ چیز نقصان کرتی ہیں۔ میں نے سنی ہیں یہ باتیں اس طرح کی کہ اس طرح کی بھی شرائط لگائی جاتی ہیں، اور بالکل پورا پختہ یقین ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ سے سیدھا کانٹیکٹ کر کے آئے ہیں کہ جی مجھے تو آپ بیٹا ہی دیں گے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا اور ان کو اپنا گلٹی فیل ہوتا ہے، اور ہوتا ہے کہ جی دوست یار مذاق اڑائیں گے یا کہیں گے کہ تم تو بڑا کہتے تھے کہ بیٹا ہوگا، تو بس مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں۔ مجھے جہاں تک لگا ہے، کیونکہ بالکل قبول کرنے کو دل تیار ہی نہیں ہوتا، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7 دن کا انتظار کیوں کیا؟ ایسا باپ تو پہلے دن بھی جیسی خبر ملی تھی جب بھی قتل کر سکتا تھا۔ تو یہاں پر جی میں یہ ٹماٹر ڈال رہی ہوں، یہ میرے پاس بالکل گرین ٹماٹر آئے تھے اور یہ اب ہلکے ہلکے لال ہونا شروع ہو گئے، اور یہ کچے پکے ٹماٹر جو ہیں یہ سبزیوں کے اندر ڈالیں تو تھوڑا سافٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے بھوننے کے لیے کچے پکے ٹماٹر، لیکن یہ کہ ان کا بڑا مزہ، بڑا کھٹا پن ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ میں نے سبزی چڑھا دی ہے اور بس دم پہ لگا دوں گی، کیونکہ یہ تمام ویجیٹیبل جو ہیں یہ بغیر پانی کے ہی پکتی ہیں۔ جو سبزی کا پانی، جو ٹماٹر کا پانی، بس اسی میں یہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے بڑی مزے کی سبزی، بہت مزے کی لگتی ہے، اور یہ جتنی باسی ہوتی ہے اتنی ہی مزے کی لگتی ہے۔ اور یہاں پر ہو گیا تھا شام کا ٹائم، تو یہ
ویڈیو میں ایک دن پہلے کی آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے شام کا ٹائم، اور جی چائے لے آئی ہوں میں اپنی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور ساتھ لے لیا ہے میں نے چیوڑا۔ تو جب تک یہ چیوڑا یا نمکو گھر کا بنا رکھا ہوتا ہے تو بس ہمارے چائے کے ساتھ یہی انجوائے کیا جاتا ہے۔ تو اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور گھر کی صفائیاں وغیرہ شروع ہوں گی، تو اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا کچن اپنا رینیو کرانا ہے، اور اس کے بعد پریپریشن شروع ہوگی۔ تو کافی ساری پلاننگز ہیں، اور بس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز کو چھوڑ دیا جائے لازمی بات ہے کہ پھر اس میں کام نکلتا ہے۔ کافی سارا الیکٹرک کی چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اور کچن کا کیبنٹس کا کام، اور تھوڑا سا پینٹری وغیرہ بنانا، مطلب یہ کہ اس منتھ میں کافی بزی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب میرا کچن رینیو ہوگا اور میں نے کیا کام کیا۔ تو ابھی میں نے کچن کے حوالے سے کوئی شاپنگ نہیں کی، کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ بالکل کچن کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کچن کی تیاری پریپریشن شروع کرتے ہیں، رمضان کی آمد کی تیاری شروع کرتے ہیں، اور بڑا اچھا سا لگتا ہے۔ اس سے پہلے کافی گھر میں بہت سارے کام نکلے ہوئے ہیں جو کرنے ہیں، تو بس بھاگنا پڑتا ہے الیکٹریشین کے پیچھے، پلمبر کے پیچھے، کارپینٹر کے پیچھے، اور مستری مزدور کے پیچھے۔ تو بس یہ کہ آج کل بس یہ لگن لگی ہوئی ہے کہ جناب میرا یہ تھوڑا سا پلیز کام کر دیں۔ تو الیکٹریشین کا کام تو ماشاءاللہ سے آج ہو گیا فارغ۔ میرے جاننے والے ہیں اور وہ الیکٹریشین ہیں، تو میں اکثر جب بھی میرا چھوٹا موٹا سا کام یا بڑا کام جو بھی نکلتا ہے تو میں انہی کو بلاتی ہوں، کیونکہ آپ کو ہیلپ، پیسے تو آپ کو باہر بھی دینے ہیں اور اپنے کو بھی دینے ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن یہ کہ کسی جاننے والے سے کام کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کے ہم بتا سکتے ہیں۔ کوئی غیر ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے اور بتانے میں پرابلم ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جینٹس وغیرہ، ہمیں خود بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن جینٹس بھی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ، ہم کرا لیں گے کام۔ تو بس یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچن کے حوالے سے یا کوئی ایسا کام جو میں کرانا چاہ رہی ہوں اور میں اپنے حساب سے اپنے طریقے سے کرانا چاہ رہی ہوں، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا جاننے والا ہو، کوئی اپنے رشتہ داروں میں کوئی نیبر ہوں، کوئی اس طرح کے کام کرنے والے ہوں جن کے سامنے نہ مجھے آتے ہوئے جھجک ہو، اور میں اچھی طرح سے کھڑے ہو کے اپنا بتا کر کام کرا سکوں۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جینٹس پر کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو بعد میں پھر غصہ آنے، اور اس کے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کام خود کریں۔ تو جی ہو گیا تھا کام میرا ماشاءاللہ سے، آج الیکٹرک کا کام کمپلیٹ ہو گیا، اور ابھی رہتا ہے بہت سارا کام، اور بس ایک ایک دن اس طرح سے گنا جا رہا ہے کہ اب شب رات بس آمد ہے، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ رمضان میں اب ایک مہینہ بھی نہیں ہے۔ اور چائے وغیرہ پینے کے بعد میرا کوئی ایسا پلان نہیں تھا، میری سبزی بنی ہوئی تھی، تو 8 بجے کے ٹائم
ثانیہ آ گئی اور وہ آئی تھی دراصل عروا کے پیپر ختم ہو گئے اور بچی نے کہا میں ننا کے گھر رہنے جاؤں گی، تو وہ اسے چھوڑنے بھی آئی تھی اور کچھ کسٹمر کے کپڑے تھے جو میں نے اسٹچ کیے تھے تو وہ بھی لینے کے لیے آئی تھی، کیونکہ اس کے محلے سے آئے تھے سلنے کے لیے، تو اس نے کہا امی آپ کپڑے ریڈی رکھیے گا، میں آؤں گی لینے کے لیے اور عروا کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے سبزی تو میں نے دوپہر بنائی تھی تو اپنے حساب سے بنائی تھی، 2 افراد کے حساب سے، تو اب کچھ نہ کچھ تو بنانا تھا، تو میں نے جلدی سے چکن کی کلیجی رکھی تھی اور پیکٹس بنا کے رکھتی ہوں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے نکال لیتی ہوں، چھوٹے پیکٹ بھی بناتی ہوں اور بڑے پیکٹ بھی بناتی ہوں فیملی کے حساب سے۔ تو بس میں نے دیکھا تو جلدی سے میں نے چکن کی کلیجی وغیرہ نکالی کہ یہ جلدی سے بن جائے گی، اور ان لوگوں سے پوچھا میں نے کہ آپ لوگ چائے وغیرہ پیو گے، تو اس نے کہا نہیں امی ہم چائے وغیرہ پی کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر میں بس کلیجی بھون رہی تھی، اور کلیجی کھانا تیار کرنے کے بعد میں آ گئی تھی اپنے نواسے عبدالاحد کے ساتھ کھیلنے کے لیے، کیونکہ مجھے بہت پیارا ہے یہ بچے، تو مجھے سب ہی بہت پیارے لگتے ہیں، اور اب یہ تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگا ہے، اور یہ بس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 منتھ کے بچے بالوں کو بڑا کھینچتے ہیں، تو اس کا پیار یہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے بری طرح سے پکڑا ہوا ہے، اور بس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں اس سے کھیل رہی تھی اور ثانیہ بنا رہی تھی میری ویڈیو، تو یہاں پر بہت پیارا ہے، اور یہ بچہ بھی مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، جب بھی کبھی آتا ہے یا میں فون پہ اگر کال پہ بات کرتی ہوں اور میں آوازیں لگاتی ہوں تو یہ چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بال دونوں ہاتھوں سے میرے جکڑے ہوئے ہیں، اور بس تو اس طرح مجھے بچوں کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو شاید یہ موقع نہیں ملتا، ہم بس بچوں کے کام کرنے میں اور اس طرح سے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا، یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی اس طرح سے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلی تھی۔ تو بس بزی 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 مدر اتنی بزی ہوتی ہے کہ اس کو بالکل اس طرح بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو اب ذرا جب یہ